الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سب سے پہلے تو یہ سوال میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک سیکوینس آ جائے، اور اس آیت یا اس سورت سے متعلق دیگر سورتوں کی بھی ہماری ریویژن بھی ہو جائے۔ خاص کر یہ جو 3 سورتیں ہیں، اور وہ تینوں ڈائریکٹ خطاب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو 3 صورتیں کون سی ہیں بھلا؟ وہ جلدی بتائیں۔ سورت جوہا، سورت اور لم نشرہ، اور سورت یہ کوثر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ 3 صورتیں یاد رکھیں، اور کمال کی خوشخبریاں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ مکے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ پہلی 2 جو ہیں سورہ ضحیٰ اور سورہ لم نشرح، یہ جو ہیں یہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اور یہ جو سورہ الکوثر ہے، اس کے بارے میں 2 رائے ہیں کہ یا تو مکے میں نازل ہوئی ہے یا مدینے میں۔ تو ایک تحقیق کے مطابق یہ سورت مکی ہے، اور مکے میں بھی 4 ہجری 4 نبوی میں نازل ہوئی ہے، نبوت کے 4تھے سال۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا خوشخبریاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہیں۔ بڑے غور سے سنیے، سوال کیجئے تاکہ آپ کو یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھ آ جائے۔ اس سے پہلے جو 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ ضحیٰ قرآن مجید میں 93 نمبر پر ہے، اور وہاں بلا کیا خوشخبری دی؟ بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کیا مطلب ہے؟ اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور، یعنی ہر بعد کا دور جو ہے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ مکی دور ہو، پھر مکی بھی آپ کو پتہ ہے 13 سال کا دور ہے۔ اگرچہ مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں حد سے بڑی ہوئی تھیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی تھی، پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور یوں یہ ایک تنہا شخص جو ہے اس نے 13 سال میں مکے میں صرف ایک ایسی ٹیم تیار کر لی کہ جو ہی مدینے میں اقتدار ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ان کے پاس ہر قسم کے تیار لوگ موجود تھے۔ ہمارا ملک بنا، بڑا غور سے سنیں اور یہ سمجھیں بات کو، ہمارا ملک بنا تو کمانڈر ان چیف پاکستانی فوجوں کا جو تھا وہ ایک انگریز تھا، اور جو عدالت جس میں قانون چلتے ہیں، قانون بنتے ہیں، وہ جو ہے وہ بھی ایک انگریز کے پاس تھی، چیف جسٹس کی پوزیشن۔ اب آپ بتائیں کہ اس وقت جو اسلام سے دوری شروع ہوئی، اور آج دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، تاریخ پوری گواہ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تو عنقریب
آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ پورا قرآن نازل ہوا 23 سالوں میں، اور ادھر مدینے میں آپ دیکھتے ہیں، کمال دیکھیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اس میں احکام ہے، اس فوراً نافذ ہو گئی۔ آج کتنی بدقسمتی ہے ہماری، 75 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، اور قرآن کی حدود سے ہم بالکل ناآشنا ہیں۔ دنیا کو اگر کوئی چین، کوئی سکون، اطمینان، اس کے اندر سیفٹی اینڈ سیکورٹی، اس کی ترقی ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف قرآن و سنت کے نظام سے۔ بالکل آپ مدنی دور دیکھ لیں، اور جب دنیا میں اس قرآن کے نفاذ کی کوشش کی گئی ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں، تائید اور نصرتیں آتی رہی۔ لہٰذا پہلی آپ نے دیکھا کہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فرمایا، آپ دیکھ لیں ہر دور تھا بعد کا وہ پہلے دور سے بہترین، اور تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ تو تھا اختصار سے سورہ ضحیٰ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی، وہ کیسی پوری ہو کے رہی۔ اب آ جائیے اس سے اگلی سورت 94 نمبر، الم نشرح۔ یہ سورت جو ہے، اس میں کیا خوشخبری دی گئی؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ اس بات کو دہرایا گیا کہ یہ جو آپ کو پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ منکرین کے تانے، سب چیزیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور آپ جو ہے اسی کے فوراً بعد ساتھ جڑی ہوئی ہے، بعد میں نہیں کہا، اس کے ساتھ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ انسان نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے ہر اس انسان کے ساتھ جو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس کو مشکلات ضرور پیش آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کے ساتھ ہی جڑی ہوئی آگے اس کے پھل اور اس کے ثمرات ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدے کیے وہ کس طرح تاریخ میں پورے ہوئے۔ پوری تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ اور اس کے بعد سورہ کوثر میں تو کمال کی بات ہے۔ آج ذرا سمجھیں اس بات کو۔ آپ پہلی دو سورتوں کے بارے میں کوئی سوال آپ کا ہو؟ سر سورت علم نشرہ میں یہ بھی تو ذکر کیا نا، ورفعنا لک ذکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قیامت تک بلند کر دیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس کی یہی وہ آسانیاں ہیں، اور اس کے بعد یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ پھر میں نے آپ کو بتایا ہے لا الہ الا اللہ ہر مسلمان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے قیامت تک ہر مسلمان کا مقصد زندگی لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کو پورا کرنا، جو اس کلمے کو پڑھے اور سمجھے، اس کے لیے مقصد زندگی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ اس طریقے پر عمل کرنا ہے جس طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ گویا اس کے لاہ عمل کا فیصلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں، جہاں ہم ہر دنیا میں اذان ہر وقت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، صبح ہر ملک میں مختلف اوقات پہ ہو رہی ہے، اور وہاں جب مؤذن کہتا ہے
اشہد اللہ الہ الا اللہ، فوراً بعد کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ذرا غور فرمائیں۔ اور پھر میں نے آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ خود قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حیثیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ معلم تھے، آپ جج تھے، اللہ کے مقرر کردہ جج تھے، آپ اللہ کے مقرر کردہ کمانڈر ان چیف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جنگیں لڑی ہیں، جن کو غزوات کہتے ہیں، یا پلان آپ نے کی ہیں، کسی دوسرے کو بھیجا ہے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں سیرت کو ہم پڑھیں سمجھیں، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، منصب رسالت پر سرفراز فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوبیاں عطا فرمائیں، اس کا ذکر آگے ابھی آ رہا ہے الکوثر میں۔ یہ تھی دو صورتیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھوڑا سا اس کا خلاصہ۔ اب ہوا کیا، دیکھیں ہر صورت کا ایک شان نزول ہوا کرتا ہے، وہ اگر ہم سمجھ لینا تو بات بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ جو دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کی نزول کی وجہ یہ تھی کہ جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، مخالفتیں امڑ آئی۔ ڈھیروں لوگوں نے، مکے کے سرداروں نے، خود اپنے قبیلے نے، اب کے چچا ابو لہب نے، اس کا ذکر آئے گا کہ سورہ لہب آ رہی ہے، کس قدر مخالفت کی۔ تو رب العالمین نے اپنے نبی کی ایسی اطمینان دہانی کرائی، ایسی بشارتیں دی کہ آپ دیکھ لیں پھر کس طرح وہ بشارتیں پوری ہوئی، اور کس طرح مخالفین اور منکرین کو تباہی سے دوچار ہونا پڑا، جس کا اگر بظاہر دیکھیں نا کہ ایک شخص تنہا اٹھا ہے، اور کافر بھی کٹر پکے کافر، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان حالات کو پلٹا دیا، اور کس طرح یہ 10 ہجری میں آ کے مکے کو فتح کرتے ہیں، جبکہ ہجرت کرتے وقت قتل کا منصوبہ وہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے، وہ نافذ ہونے کو جا رہا ہے۔ رب العالمین نے کن کن مرحلوں پر، کن کن مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اب آ جائیے، یہ تو خلاصہ ہو گیا، آپ کا روین بھی، آپ کا اور میرا روین بھی ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ کوثر پر۔ اچھا، اس کی بھی ذرا شان نزول سمجھیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھی، یا پھر ایک بیٹا ابراہیم آپ کا ماریہ قطبیہ کے بطن سے پیدا ہوا، وہ ہجرت کے بعد ہوا۔ تو یہ جو بچے تھے اپنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ دونوں بیٹے جو تھے، بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا اور اس سے چھوٹے کا نام عبداللہ تھا، یہ مکے میں فوت ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ اور 9 سال قبل جو ہے نبوت کے 9 سال پہلے حضرت ان کے پہلے بیٹے، بڑے بیٹے قاسم کی ڈیتھ ہوئی، اور 5 سال قبل نبوت عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب مخالفین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد تانا دینا شروع کر دیا کہ دیکھا اس کی کوئی نرینہ اولاد تو ہے ہی نہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں باقی ہیں، لڑکے کا انتقال ہو گیا دونوں کا، لہٰذا یہ ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑ کٹا، کہ جس کی کوئی وہ نہ ہو، آگے سلسلہ اولاد نہ چلے۔ تو عربوں کے ہاں کیونکہ ایک
جہالت کا سماں تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نسل چلتی ہے بیٹوں سے، لہذا اس پر انہوں نے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے اور بڑی خوشیاں منائی۔ اب اکرمہ جو آپ کو پتہ ہے ابو جہل کے بیٹے تھے اور بہت بڑے اسلام ہجرت کے بعد لائے بڑے پائے کے صحابی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قریش نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بتر محمد منا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، کہ اسلام لا کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دینے کے بعد اور مخالفت بتوں کی کرنے کے بعد جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ ان کا حال ہو گیا ہے، اور یہ اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جو تھی، دونوں بیٹے اس وقت انتقال کر چکے تھے۔ انہی مخالفین میں ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل سہمی۔ تو وہ کہتا تھا، بھلا کیا ذرا سنیں، طنز سنیں، نعوذ باللہ، ہاں اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر یعنی جڑ کٹے آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ غور فرمائیے کہ کس قدر طنز۔ اور پھر عقبہ بن محیط آپ پڑھیں سیرت تو ایک بہت بڑا دشمن تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا بھی یہی قول تھا۔ اور یہ ساری باتیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ آپ کے بیٹے جو تھے دونوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ اب اس پر رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس میں یاد رکھیں یہ بڑے بڑے دشمن اور سردار جو تھے نا، ان کے نام میں نے بتائے ہیں، اس میں عقبہ بن ابی معیط بھی ہے۔ اور سب سے بڑی جو اس میں افسوسناک بات ہے کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب جو تھا، اس کا گھر بھی آپ کے گھر سے ملا ہوا تھا، جہاں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے کے لیے کانٹے پھینکتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بھی کیا کیا کہ اس نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ لاولد ہو گئے نرینہ اولاد سے، تو اس نے بھی کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے مر گئے ہیں اور ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ تو یہ تھے وہ انتہائی مشکل کے حالات جس میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اب ذرا اندازہ کریں، ایک طرف تو یہ حالات ہیں کہ اس قدر مخالفت، اس قدر، اور اپنا سرداروں کے ساتھ مکے کے کافر سرداروں کے ساتھ آپ کا چچا بھی ملا ہوا ہے، اور پھر وہ کتنا تانے دے رہے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو بھی نہیں دی جا سکتی، نہ دی گئی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کی تاریخ میں بھی یہ چیز جو ہے وہ نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بڑی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کوثر جیسی فضیلت جو ہے وہ کسی نبی کو نہیں ملی۔ یہاں تک کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، تاکہ کوئی سوال ہے تو آپ اسی موقع پر سمجھ لیں۔ اب آئیے ذرا سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی سی سورت، اور ذرا سنیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ اپنے نبی کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب ذرا کوثر کے معنی سمجھیں گے تو پھر بات بنے گی
کہ یہ کوثر کیا چیز ہے، بڑے غور سے سنیے. اس میں یہ کثرت یا مبالغے کا صیغہ ہے. کوثر کثرت یا کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس میں کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر بے انتہا کثرت پائی جاتی ہے. وہ کیسے؟ ذرا غور سے سنیں. جس موقع پر یہ الفاظ بولا جا رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرتوں کا مفہوم ملتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کے نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں، نعمتوں اور کثرت کے ہیں. بھلا وہ کیسے؟ اب ذرا نوٹ فرمائیے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خوشخبری دی کہ آپ کو کون سی بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس میں سب سے بڑی نعمت اخلاق کی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ذرا سوچیں کہ پورا مکہ ہجرت سے پہلے پورے مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے. تو یہ اتنا بڑا احسان ہے رب کا کہ انسان کو ایسے اعلیٰ اخلاق سے نوازے کہ اس کے دشمن بھی اس کے معترف ہوں. یہ ایک خیر کثیر ہے. پھر سنیں، نبوت اور قرآن، علم و حکمت، وہ عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ کو عطا کی گئیں. علم ایسا کہ آپ پوری دنیا کے قیامت تک امام ہیں، اور ایک دن اسکول بھی نہیں گئے. ذرا نوٹ فرمائیں، ان پڑھ ہیں آپ، لیکن رب نے آپ کو وہ طرز زندگی اور ایسا عمل کرنے کی توفیقیں بخشیں کہ آپ دنیا کے امام ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ ہے خیر کثیر. پھر قرآن وہ نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی دی گئی، جو قیامت تک ایک بہترین ہدایات، تعلیمات اور ایک نظام میں دین جس کو اسلام کہتے ہیں، اب اللہ کے ہاں قابل قبول بھی وہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ خیر کثیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، اور کامل دین، یہی دین اب بعثت سے لے کر قیامت تک یہ دین، نظام زندگی جو ہے، یہی اعلیٰ اور عرفہ ہے. یہ نافذ ہوگا تو دنیا امن، چین، سکون پائے گی. جہاں اس کی جڑیں اکھاڑی جائیں گی، جہاں یہ نافذ نہیں ہوگا، وہ معاشرہ دنیا کا جتنا اس ہدایت سے ہٹا ہوا اتنا ہی بدترین معاشرہ ہوگا. تاریخ پوری گواہ ہے، اور آج تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں ہم نے اس نظام زندگی کو چھوڑا، ذلتیں اور پستیوں کی انتہا آپ کے سب ہے. یہ ہے وہ خیر کثیر جو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ دنیا کا کوئی کونا ہو، کوئی وقت ہو، اللہ کے رسول کا نام جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ آئے گا. اس سے بڑی کوئی خیر کثیر ہو سکتی ہے؟ پھر آپ دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ اس دین کو نافذ کر کے دکھایا اتنے 23 سالوں میں، کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ اس سلطنت کے سربراہ تھے. تو یہ خیر کثیر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو اگر ہم گنتے جائیں کہ کس کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے،
تو اس کا شمار کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض کوثر اور ایک نہر ہے جس کا جنت کی نہر ہے، اس کا نام بھی کوثر ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حوض کوثر پلسرات سے پہلے ہوگا، اور جو نہر ہے کوثر کی وہ جنت میں ہوگی، یعنی پلسرات پار کر کے جب آپ جنت میں جائیں گے تو وہاں یہ نہر ہوگی۔ یہ دونوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ یہاں تک کوئی سوال؟ اب اس نہر اور اس حوض کی جو خوبیاں ہیں وہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں، آپ ذرا ضرور پڑھیں، ورنہ یہ میں آپ کو بھیج دوں گا کہ اس کے بارے میں جو احادیث ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس کا پانی کیسا ہوگا، اس کا عرض اور طول کتنا ہوگا، یہ کتنا وسیع اور عریض ہوگا، وہ سارا آپ ان میں پڑھ لیں گے، اور وہ حدیث انشاءاللہ آپ کے پاس بھی ایک رہے گا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی ہو کر حوض کوثر پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا پانی پئیں۔ اس کی صفات ساری احادیث میں آپ کو مل جائیں گی، اور جس کے بعد انسان کو پیاس نہیں لگے گی، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا حقدار، جنت کا حقدار بنائے جہاں یہ نہر کوثر ہوگی۔ آمین آمین۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو آپ کو اس آیت کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ تو انا اعطیناک الکوثر یہ صرف 3 الفاظ ہی نہیں ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک مختصر تشریح کی ہے، ایک بہت بڑے مضمون کا بیان ہوا ہے۔ تو اب اس کے کچھ پھر میں سمری پیش کر دیتا ہوں کہ خیر کثیر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد اینڈ پہ یہ دونوں حوض کوثر بھی اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے، نہر کی کوثر نہر بھی، اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہر شخص کثرت سے درود، ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ کثرت سے درود پڑھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے رفع ذکر کا بھرپور اس کا اہتمام کرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم اور حکمت عطا کی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ پھر آپ بڑے اختصار سے کہ توحید پر مبنی نظام زندگی اور شریعت دی، یہ وہ شریعت ہے جس کے نفاذ سے دنیا چین پاتی ہے، جس کے نفاذ سے دنیا، وہ قومیں جو اس کو اپنا دین بنا لیں وہ قومیں دنیا میں سرفراز ہو کے رہتی ہیں، اور جو اس سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ذلیل اور رسوا ہوگا، چاہے وہ فرد ہو چاہے قومیں ہوں۔ کافر قوموں کو دیکھ لیں، بس ایک شعلے کی طرح بھڑکتی ہیں پھر بیٹھ جاتی ہیں، اور کس طرح امریکہ جو ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ انونسیبل سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو کس کے ہاتھوں افغانستان میں شکست دلوائی، ذرا نوٹ فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ بڑی قریب کی بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ جب سود سے پاک نظام نافذ ہوتا ہے اسلام کا، اس کی فیض و برکات آئندہ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن چند سالوں میں مزید انشاءاللہ جو پروجیکٹ وہاں افغانستان میں تکمیل پر پہنچیں گے تو وہاں کس قدر خوشحالی ہوگی۔ آج بھی افغانی کرنسی جو ہے وہ خود ورلڈ بینک مانتا ہے
کہ دنیا کی مضبوط ترین کرنسی ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو عطا فرماتے ہیں جو قوم اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو نافذ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب ایک حد پوری روح سینس اینڈ اسپرٹ اپنی روح کے ساتھ نافذ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین جس پر یہ نافذ ہوتی ہے وہاں 40 سال کی بارشوں کی جیسی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو آیت نمبر 1 کے بارے میں؟ سر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا غیب کا علم نہیں جانتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جب حوض کوثر پہ یہ بدعت شرک کرنے والوں کے بھی آزاد چمکیں گے وضو سے، تو وہ بھی آنا چاہیں گے لیکن آگے دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیوں کھڑی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد بدعت شرک کرنے لگ پڑے تھے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بدعت اور شرک یہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر سے سچی توبہ نہ کی تو یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کی سزا مل کے رہے گی۔ لہٰذا یہ حوض کوثر پہ واقعہ پیش آئے گا، صحیح حدیث ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ بدعتی لوگ جو ہیں نا وہ بھی وہاں پہنچیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی کہ یہ جو ہیں یہ تو آپ کے بعد وہ کام کرتے تھے جو آپ نے منع کیا تھا، تو فرمایا جائے گا ان لوگوں کو کہ دور ہو جاؤ، دور ہٹو۔ میں نے آپ سے جو بات گزارش کی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم حوض کوثر پہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام پئیں اور جنت کی نعمتوں میں بھی الکوثر سے فائدے اٹھائیں۔ یہ صرف سچے اور پکے مومن۔ دیکھیے ہم نے صرف ابھی رمضان آیا ہے نا، کچھ لوگوں کے دل مائل ہو گئے ہیں، لیکن ادھر چاند نظر آئے گا عید کا اور وہ سارے کام چھوڑ بیٹھیں گے اور پھر اسی دنیا میں لفظ۔ یہ تو تربیت کا مہینہ ہے۔ ہم جس طرح یہاں اس مہینے میں بندوبست کر رہے ہیں اپنے نیک اعمال کا، برائی سے بچ رہے ہیں، جو تقوی، حصول تقوی، یہی اسی کا نام ہے۔ اگر یہ ہم نے اگلے 11 مہینے تربیت جو اس مہینے میں پائی ہے اس کا استعمال وہاں نہ کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ مومن کا ہر دن، ہر وقت اللہ کے احکامات کی پابندی کا عہد اس نے کیا ہوا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا اب چلتے ہیں دوسری آیت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی دیجیے۔ تو یہ جو عطیہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کوثر کا، جس کی تفصیل تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا مستحق وہی شخص ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کرے گا۔ اچھا یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، یہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے کہ ہر نعمت پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، ہر نعمت پر۔ اور یہ جو نعمت عظمیٰ عطا کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ کا آپ سے مطالبہ یہ ہے جو آپ بالکل کر رہے تھے، بلکہ کیونکہ اب جو ہے ذرا زوردار طریقے سے کہا گیا کہ آپ اس ذمہ داری کا بیان ہے جو اس عطیے، وہ الکوثر کے عطیے کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ جب اتنی بڑی نعمت ہو تو پھر آپ کا طریقہ، مومن کا طریقہ یہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے لیے اخلاص مزید بڑھتا گیا، اور پھر آپ کی نمازیں، آپ کی قربانیاں، آپ کی تسبیحات کس
ذوق اور شوق سے آپ کرتے تھے۔ اس حوالے سے لکھیں، ایک آیت ہے جو ہم سب کے سامنے رہنی چاہیے، سورہ الانعام کی آیت 162 اور 163۔ لکھ لیا آپ نے؟ سورہ الانعام آیت 162 163۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، اور یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اس بات کا اعلان کر دو۔ کس بات کا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میرے تمام عبادت کی رسومات، مراسم بندگی، و نسکی اور میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میری موت، کس کے لیے سب کچھ؟ للہ رب العالمین، یہ اس ہستی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کے پالنے والی، سارے جہانوں کی مالک، سارے جہانوں کی خالق، سارے جہانوں کا تنہا رب۔ تو ساری عبادتیں کرتے وقت، ہر نیکی کرتے وقت، سوائے اس کے کہ میرے رب کی راضی ہو جائے، اس پر اللہ کی رضا کی طلبی کے لیے کی جائے، تو پھر یہ ہے اللہ کا حکم، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ اعلان کر دو کس بات کا؟ کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جو اس کی فرمان برداری کرتا ہوں۔ مسلم کا معنی ہی ہے کہ جو مطیع اور فرمان بردار ہو۔ تو نبی، ہر نبی اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ ہر اس حکم کے پہلے مطیع اور فرمان بردار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور تیسری بھی بالکل مختصر آیت، 3 مختصر ترین آیات ہیں اس صورت میں، وہ کیا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ تو یہ ہے قریش کے ان طعنوں کا جواب جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے۔ اب اللہ نے دیکھیں آپ، تاریخ گواہ ہے، آپ کے وہ مکے کے سردار جو آپ کے مخالفین تھے، ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر ایسا بلند کیا، آپ کو وہ درجے عطا فرمائے کہ آپ قیامت تک مومن کو، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کو وہ اطاعت قبول ہی نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے نقش قدم پر ہو۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کی یہ نسل، مسلمانوں کی جو مانوی نسل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ قیامت تک رہے گی۔ تو 3 آیات کتنی مختصر اور کتنی جامع، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر، اور اس کو اسی طرح سمجھیے۔ اب اگر کوئی سوال ہے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں۔ اگر کلیئر ہے، کوئی سوال نہیں ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ موقع سے ضرور فائدہ اٹھایا کریں، جب کوئی جی چیز سر، کلیئر نہ جی ہو۔ سر، جی فرمائیں۔ آگے چلیں جی سر، سمجھ آ گئی ہے۔ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ سارے جی سر، نکات ہیں اس سورہ کوثر میں، وہ سارے کے سارے اس کی سمری آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے؟ جی سر، اچھا، الحمدللہ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمائے ہیں کہ ہم اس چیز کو کما حقہ سمجھیں۔ اب آئیے، یہ تھی سورہ کوثر 108 قرآن میں،
108 نمبر پر اور 109 نمبر پر اگلی صورت ہے سورہ کافرون. اچھا، سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. توحید اور شرک سے رد. ہاں، یہ تو بات آپ کی پورا قرآن سر، اسی. جی، اور توحید کے علاوہ ہر دین سے برات کا اعلان. ویری گڈ. اور سر، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. کافروں سے خطاب ہے سر. بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے، آج وہی فتنے ہیں کہ ہم نے کفر کے ساتھ کس طرح تعلق بنا رکھا ہے. یہاں تو لا تلقی کا اعلان ہے، برات کا اعلان ہر قسم کے کفر سے. آج آپ دیکھیں مسلمان حکومتوں کو دیکھیں، صرف کفر کفر کی پیروی کر رہے ہیں جس طرح قرآن کی پیروی کرنی چاہیے. یہ جو لادین اور مغرب زدہ مسلمان ہیں، ذرا ان کو دیکھیں اور اس صورت کو کلیئرلی پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ صورت میں پوری طرح آپ نے اعلان فرما دیا، برات کا اعلان، بیزاری، بے تعلقی، لا تعلقی، ہر قسم کے کفر سے. کہاں یہ صورت اور کہاں آج کا مسلمان، کہاں یہ حکومتیں. آپ دبئی میں دیکھیں، اتنا بڑا کفر کا اڈا وہ قائم ہو گیا، اور پھر تینوں دین، عیسائیت، اسلام اور یہودیت. بھائی حق صرف ایک ہے، یہ یاد رکھیے، حق صرف وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن و سنت کی شکل میں نازل ہوا، جس کا نام اسلام ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں بس قابل قبول دین صرف ایک ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بینہ 98 نمبر پر ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جتنے لوگ، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں. پڑھ لیجئے آپ پڑھ چکے ہیں، ہم سب پڑھ چکے ہیں اس کو. تو یہ اصل بات یہاں یہ ہے کہ کفر اور کفریہ ہر قسم کے کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات فرمایا. اب ذرا آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں. یہ 690 میں نازل ہوئی ہے، نبوت کے 6 سال، جب کشمکش زوروں پر تھی. آپ کو پتہ ہے ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور مسلمانوں پر مکے کی سرزمین کتنی تنگ تھی. کافر سمجھ رہے تھے کہ کون سا یہ دین پھلے پھولے گا. بھئی یا تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو قریش سگا چچا بھی ان کی مخالفت پہ لگا ہوا ہے، پورے قریش مکہ سرداران قبائل بھی ان کے خلاف ہیں. تو کہاں سے یہ دین پھلے پھولے گا؟ نعوذ باللہ. یہ ان کا خیال تھا. ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے اس دین کو غالب کیا. اس مشکل حالات کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ابھی بھی ان کو یقین ہے، نعوذ باللہ، کہ اگر کوئی مصالحت کر لے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ، تو پھر جو ہے یہ کچھ آپس میں ہم مل جل سکتے ہیں. یہ جو ہر شخص جو ایمان لاتا ہے وہ پوری طرح بتوں سے برات کا اعلان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بن جاتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اگر ان کچھ لے دے کر، کوئی کمپرومائز کر کے ان سے کچھ معاملات طے کر لیں، تو تاکہ یہ جھگڑا ہی نہ ہو، آگے بات بڑھے ہی نہ.
ہمارے درمیان اتحاد ہو جائے گا. جس طرح آج ہم نے طاغوت کے ساتھ پوری طرح نتھی ہیں اور طاغوت کی پیروی میں ہم طاغوت کو خوش کرنے میں ہم نے اپنی عزتوں کا سودا، اپنے مال و جان کا سودا، اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کا سودا، اپنی معیشت کا سودا کر رکھا ہے. کتنی شرمناک ہے یہ بات. سر میں کچھ بول سکتی ہوں؟ جی فرمائیں. سر یہ دیکھیں، آپ بتا رہے ہیں نا، تو یہ سورت کافرون یہ سعودی عرب اور دبئی والے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کیا قرآن شریف میں آیا ہوا ہے اور یہ سورت کس لیے آئی ہوئی ہے. یہ دیکھیں آج کل جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ نارمل ہے. یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن جب آپ قرآن سے دور ہوں گے شیطان آپ کو وہ کچھ خوبصورت بنا کے دکھائے گا جو اصلی کفر ہے. یہی ہو رہا ہے جب انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے. دبئی ہو، سعودی عرب ہو، یا دیگر عرب یا دیگر مسلمان ممالک ہوں، آپ خود دیکھیں بچے بچے کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کافروں کی غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ آپ نے ایک بڑا اچھا محاورہ ہے، رب رس سے تو مت کھسے. یعنی مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان کا عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ خیر و شر میں تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا یہاں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ کافروں کے ساتھ تمہارا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم بتوں کی پوجا کر ہی نہیں سکتے. وہ انتہائی قسم کا شرک ہے، تو اس سے برات کا اعلان یہاں موجود ہے. اب میں اس تھوڑے سے پس منظر کے ساتھ اس صورت کو پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، اور ذرا غور سے سنیں. دو ٹوک فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کافروں کے معاملے میں. پہلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون. تو ان سے ڈائریکٹ خطاب ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے. اور یہ اعلان کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے. آپ اعلان کر دیجئے. اب ذرا اس اعلان کی بات سنیے کہ یہ اعلان ہو رہا ہے دعوت کا، پوری طرح ان کو کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ بتوں کی پوجا سے چھوڑ دو اس کو، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرو. اچھا، آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے بات، اگر آپ کے ذہن میں ہے، کہ یہ جو ابرہہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا پہلے، ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ اللہ ہے جو اس گھر کا مالک ہے، جس نے ابرہہ کے ساتھ وہ سلوک کیا جب وہ اس کو ڈھانے آیا کعبۃ اللہ کو، کہ اس کی 60,000 کا لشکر مکہ سے لے کر جب واپس پہنچے ہیں وہاں تو چند لوگ پہنچے، باقی سارے راستے میں بری طرح مر گئے ان ابابیلوں کے پتھروں سے. قریش نے بھی دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا کے لوگوں نے دیکھا. تو یہ اللہ ہے، یہ اس کی طاقتیں ہیں، یہ اس کی قدرتیں ہیں. اور اس اللہ کے ساتھ شریک کرنا، بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر گھڑ کر، کتنا بڑا جرم ہے. اور اسی کو یہاں بالکل واضح کر دیا گیا ہے. لا اعبد ما تعبدون، دوسری آیت، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. یہ تھا اس سمجھوتا کی پیشکش کا جواب کہ کچھ لو دیو کے کر لیں، کچھ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، دوسرے سال. اور وفود آتے تھے کس کے پاس؟ آپ کے چچا عبد المطلب کے پاس. ساری عبد المطلب آپ کے دادا تھے، تو چچا کے پاس وفود آتے تھے یہ پیغام لے کے. تو اس وقت کہا گیا
لا عابد، میں ہرگز عبادت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے. میں تو کر ہی نہیں سکتا، میرے اللہ کا تو حکم ہے. میں اسی کے لیے تو مبعوث کیا گیا ہوں، اسی کے لیے تو بھیجا گیا ہوں کہ ان کی عبادت نہ کی جائے. اور آقا حقیقی جو ہمارا رب ہے اس کی، لا عابد ما تعبد، میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو. ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جن کی عبادت تم نے کی ہے. تو ماضی سے متعلق یہ موقف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چوتھی آیت آ گئی، کوئی سوال؟ اور پانچویں میں کہا ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کروں گا. یہ بھی ماضی کی بات ہے کہ ماضی کہ تم نے، اس لیے کہ تم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں یہ بت، اور تم ان کے چکر میں پڑ گئے. لہذا اب یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جس کی عبادت میں کروں گا. اور آخری میں بالکل اعلان برات، لا تعلقی کا واضح اعلان، لکم دینکم، یہ شرک کا دین تمہارے لیے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، میرا وہ دین ہے. لہذا نہ تمہارے دین کا ہمارے دین سے کوئی تعلق، نہ تمہارا میرے سے کوئی تعلق. اعلان برات واضح صاف. آج کل کے فتنے کیا ہیں؟ بڑے غور سے دیکھیے. یہ آیتیں ہمیں اگر یہ پتہ نہیں ہوں گی نا تو آج ہم بھی ان چکنے چپڑے بیانات سے، خود دبئی میں آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلی بات کہ آج کل جو مذہبی رواداری کے نام پر وحدت ادیان کے سارے دین بس اللہ کی طرف سے ہیں. ان کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچانا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ تک اور صراط مستقیم پر چلنا صرف دین اسلام پر چل کر ہی ممکن ہے، باقی سب ملاوٹیں ہیں اس میں. تو لہٰذا وحدت ادیان کے نام پر کہ جی سب مذہب برابر ہیں اور سب صحیح ہے، نعوذ باللہ، تو اس کو بڑے دل فریب انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کے ملک میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، نعوذ باللہ. اس کا پرچار کرنے والے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں کی بتوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا جائے، کہ جس طرح بت پوجے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جو شرک عظیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی پوجا جائے. لہٰذا یہ شرک اور توحید کا جو معجون مرکب بنا کر تیار کر کے بیچا جا رہا ہے، اس سے بچیں. تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا دین اور غیر اللہ کی پرستش و پوجا. بالکل برات کا اعلان، لا تعلقی ان سے، اور ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا بھی یہ فرض ہے. آج جو ہم نے طاغوت کے ساتھ جو عیسائیت اور یہودیت کے سرغنوں کی تابعداری اختیار کر رکھی ہے، یہ شرک اور کفر ہے. تو یہ تھی آج ہماری صورت. سر ان چیزوں میں بہت سارے مسلمان لوگ بھی شامل ہیں. آپ جب قرآن کو چھوڑیں گے، سنت کو چھوڑیں گے نا، تو پھر آپ یہی کچھ کریں گے. اسی لیے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی اتباع اور اطاعت کا حق ادا کرے. جہاں ہم نے اس کو چھوڑا پھر ہم اسی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا سے دور ہوں گے اتنا ہی اس کے قریب ہوں گے. بالکل سر، بھٹک جائیں گے، بالکل گمراہ ہو جائیں گے. گمراہ ہو جائیں گے، بالکل. دیکھیں نا، قرآن و سنت سے یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. خدا کے لیے اس کو، قرآن کو صرف ختم نہ کیجیے، پڑھیے، سمجھیے. اور قرآن ہر صاحب ایمان سے مخاطب ہے.
اللہ تعالیٰ فرمائے فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ہی تو ذکر ہے بھائی، افلا تعقلون، اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ میں اس قرآن کے ساتھ جڑ کر اسی کے مطابق زندگی گزار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو پھر ہی میں اللہ کے صراط مستقیم پہ قائم رہ سکتا ہوں۔ ہر قسم کے شرک اور بدعت اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اور ہر قسم کے شرک اور بدعت سے لا تعلق کا اعلان کیجیے۔ تو آج الحمدللہ ہم ڈیلی 2 صورتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں۔ آج سورہ کوثر اور سورہ کافرون ہوئی ہیں۔ کوئی سوال ان دونوں کے بارے میں، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟ شکر الحمدللہ سر، اس کے احسان ہیں اس کیا ذات احسان؟ کے۔ بے شک۔ سر یہ کہ جو ہم کہتے ہیں نا خواہش، اپنے خواہش کے مطابق کہ میرا دل نہیں یہ چاہ رہا، یا میرا دل نہیں چاہ رہا صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کو، تو یہ بھی تو شرک میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ ذرا پازیٹیولی دیکھیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جب دل چاہتا ہے، دل کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ کو چھوڑتے ہیں، تو شرک تو ہے اپنی جگہ۔ لیکن آپ اور میں اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہماری خواہش کا وہاں دخل ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو کر ہی گزریے، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ کا ہمارے لیے حکم ہے۔ سر جی، صبح کی جو سنت ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو پڑھا جائے، اور مقام ابراہیم پہ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ جو 2 نفل پڑھیں تو یہ 2 صورتیں پڑھیں۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہر مومن، حدیث میں ہے کہ ہر مومن اس صورت کو اپنی سنتوں میں پڑھے، جیسے آپ نے کہا، اور رات کو سوتے وقت پڑھے۔ جی، سوتے وقت پڑھیں۔ تو اگر ہم چیز سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو کر لیں، قرآن و سنت کے مطابق، بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، اور اس کے فیض و برکات بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ صورت اور چاروں کل، باقی 3 صورتیں بھی کل والی، یہ مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ صبح شام اس کا ورد کرے، رات کو بیڈ پر، اور صبح آپ ہر نماز کے بعد کوشش کرے کہ یہ چاروں کل پڑھے۔ ان کی بڑی تاکید۔ کوئی اور کامنٹ، کوئی اور سوال؟ سر جی، یہ رات کو بھی وتر میں بھی پڑھی جاتی ہے نا، تو سورہ اخلاص اور سورہ کافرون بھی، اور سورہ اعلیٰ کا کچھ وہ غالباً آیتیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ جب بندہ سوچتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے بھی اس چیز کا عہد اور اقرار کر کے کافروں سے جو ہے وہ برات کا اعلان کرتے ہوئے صبح اٹھ کے بھی آغاز اسی بات سے، تو پھر ہمارا عقیدہ اگر ہم یہ سوچ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تو یقیناً جو ہے وہ ہمارا عقیدہ بالکل درست ہو جائے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ان کو سمجھ کے ہم اس کا رات سونے سے پہلے، صبح اور نمازوں کے بعد ضرور اس کا ورد کریں، ان چاروں صورتوں کا سمجھ کر، تو ہم شرک سے باز رہیں گے، شرک سے دور رہیں گے، اور عقیدہ توحید کی حقیقت کو پا لیں گے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے انسان جب صراط مستقیم پہ چلے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر اور کوئی سوال نہیں ہے، سر جی، جی فرمائیں۔ یہ جو رات کو پڑھنے کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا نا، کہ تو شرک سے تو بیزار ہو جائے گا اگر تو بالکل، رات کو اس کو پڑھ کے سوئے گا تو۔ پڑھ کے اب یہاں پڑھ کے مطلب ہے کہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے، یہ یاد رکھیں۔ جب بھی دیکھیں نا، وہ تو عرب تھے، ان کی اپنی زبان میں قرآن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے تھے یہ پڑھ لو، کیوں؟ وہ سمجھ جائیں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن ہو، سنت ہو، جب پڑھیں تو سمجھیں،
समझ के उस पर मन्नो अमल करें जिस तरह मुतालबा है कुरान और सुन्नत का, फिर हमें अल्लाह ताला वही सवाब देगा बल्कि उससे बढ़कर देगा। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। सर जी आप का दौरा कुरान होता है ना? जी हाँ, मैं नहीं वो दौरा कुरान हमारे दोस्त हैं, वो दौरा कुरान करा रहे हैं। तो सर क्या ऑनलाइन होता है? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, सुने, ये सारे दौरा कुरान सिर्फ तर्जमा कुरान तक महदूद रहते हैं, वो टाइम नहीं होता। आप क्यों नहीं, खुद अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, आप क्यों नहीं प्रोग्राम बनाते कि मैंने इन सूरतों को पढ़ना है, समझना है। जी सर खुद तो स्टार्ट किए। बस तो आप उस देखें, ये 3-4 घंटे की बजाय वो 2 घंटे या 1.5 घंटा आप पूरी तरह मुताला ठीक ठीक करेंगे, वो उससे बेहतर है। इंशाल्लाह सर।